ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ واقعہ. اس سورت کے پہلے لفظ سے ہی نام اس کا واقعہ رکھا گیا، چونکہ لفظ واقعہ ہے. یہ لفظ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے. قیامت کو واقعہ بھی کہتے ہیں، حاقہ بھی قیامت کا نام ہے، القارعہ یہ بھی قیامت کے نام ہے. یہ سارے قیامت کے مختلف نام ہیں. اس واقعے کے حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، پھر آج جو آیات پڑھی اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ظاہری شکل و صورت پہ بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں. بڑھاپے کی، اس کی کیا وجہ؟ اس حدیث کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند صورتوں کا نام لیا، سورہ ہود، یہ سورہ واقعہ، سورہ نبأ عما یتساءلون، سورہ تکویر اذا الشمس کورت، یہ چند صورتوں کا نام لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی. یعنی ان صورتوں کے اندر جو مضامین ہیں، خصوصاً یہ سورہ واقعہ ہے، آگے سورہ نبأ ہے، قیامت کے منظر کا ذکر ہے. تو کیا قیامت کی کیفیت ہوگی جب قیامت قائم ہوگی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور جو اللہ معاف فرمائے اللہ کے نافرمان ہوں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اس فکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ امت کی بہت فکر تھی، سب سے زیادہ فکر انبیاء کو ہوتی ہے، اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اس چیز کا فکر تھا، تفکر تھا کہ میری امت کیوں نہیں آ رہی ہدایت پہ. اور چونکہ یہ مکی صورت بھی ہے، مکہ مکرمہ میں تو تعداد بہت کم تھی ایمان لانے والوں، تو اس کیفیت کی وجہ سے ان کے اندر جو مضامین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا اثر تھا، جس کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار نظر آتے تھے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا، اسی سورہ واقعہ کے حوالے سے ایک واقعہ حدیث میں اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص شمار ہوتے ہیں. حضرت انس بن مالک بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم. شروع سے بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، گھر میں بڑا آنا جانا. ان کا جب آخری وقت آیا، بعد میں کوفہ کے اندر مختلف علاقوں میں رہے، زیادہ وقت وہاں گزرا. بہت زبردست فقیہ آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کو ہے.
آخر عمر میں بہت بیمار تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ انہوں نے آگے پوچھا کہ حضرت آپ بڑے فکر مند سے ہیں، کس چیز کا زیادہ فکر خوف ہے؟ کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کا بڑا خوف۔ وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہت مشہور صحابہ میں مقام ہے، کہتے ہیں مجھے اپنے بڑے گناہوں کا بڑا فکر۔ کہتے ہیں چاہتے کیا ہیں؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، چاہتا ہوں اللہ رحم فرمائے۔ کہنے لگے آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام کروں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہنے لگے طبیب نہیں تو بیمار کیا جس طبیب کے لیے ہم صبح و شام ہیں، یہ بیماری اسی کی طرف سے آئی ہے، وہی شفا دینے والا ہے، طبیب تو وہی ہے، شفا تو اسی کے ہاتھ میں، بیماری ادھر سے ہی آئی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو؟ کہنے لگے حاجت کسی چیز کی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا، چونکہ واقعات میں لکھا ہے کہ ان کی بیٹیاں تھیں، اولاد میں بیٹیوں کی تعداد زیادہ تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ میں کچھ آپ کی مدد کروں۔ انہوں نے پوچھا، تو اس میں انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ کچھ رقم آپ کو اگر میں پیش کروں ہدیے کے طور پر، تو عثمان غنی کا بہت بڑا مقام ہے، صحابہ کی بہت ہدایت دیا تھا، تو آپ نہ صحیح آپ کے بعد آپ کے اولاد کے کام آئے گی، بیٹیوں کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی تعلیم دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر روز سورہ واقعہ پڑھ لے اس پر کبھی فقر و فاقہ نہیں ہو سکتا، لہذا مجھے اولاد کی طرف سے فقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے بعض محدثین نے آج کل فی زمانہ بات کی ہے کہ اس حدیث کی استنادی حیثیت ہے، جو بھی ہے وہ ایک الگ اصطلاح ہے۔ بہرحال فضائل کے اندر حدیث ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں میں، دیگر کتابوں میں نقل کی گئی ہے، اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے، لہذا سورہ واقعہ کا اگر کوئی اہتمام کر لے، معمول بنائے پڑھنے کا، اور اکثر لوگوں کا معمول ہوتا ہے، اللہ عمل کی ہمیں بھی توفیق دے، قرآن کی آیات ہیں، تو یہ فضیلت سورہ واقعہ کی ایک بڑی بنیادی ہے کہ فقر و فاقہ سے بچاؤ کے لیے اس حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب سورہ واقعہ میں نے عرض کیا کہ قیامت کا نام بھی ہے، واقعہ اور مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد پہ زور ہوتا ہے، عقیدے میں بڑا بنیادی عقیدہ آخرت کا ہے، قیامت کا۔ تو آج کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی، واقع ہونے والی، کیا مطلب؟ قیامت، جب قیامت آ جائے گی، واقع ہو جائے گی، جو کہ ہونے والی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس لوقعتها کاذبہ، اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی ویسی ہوائی بات نہیں ہے ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کا واقع ہونے میں قطعاً جھوٹ نہیں ہے، سچی بات۔ وہ قیامت جب واقع ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی لوگوں کے ساتھ؟ خافضۃ رافعۃ، وہ جب واقع ہوگی تو بہت سے لوگوں کو پست کرنے والی بھی ہوگی اور بلندی دینے والی بھی ہوگی۔ بے شمار لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بڑے مال و دولت والے ہیں، بڑے لوگ ان کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں نہیں، بڑا تکبر کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، قیامت جب واقع ہوگی تو خافضۃ، ان کو پستی میں لے جائے۔ اور بہت سے لوگ جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے کم درجے کے سمجھے جاتے ہیں، لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، وہ اللہ کے حضور ان کا بڑا مقام ہے۔ قیامت میں پھر رافعۃ، جب قیامت واقع ہوگی تو ان کو بلکہ بہت بلندیاں عطا کرے۔ تو یہ قیامت پستیاں دینے والی بھی ہے، اور اس کے واقع ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کو بلندیاں بھی حاصل ہوں گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جب زمین کو ہلایا جائے گا، بہت زور سے ہلانا، جسے زلزلہ کہتے ہیں، قرآن میں دوسری جگہ ہے نا، وہ واضح الفاظ ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا جتنا اسے جھنجھوڑا جانے کی سکت ہے۔ تو جب اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلایا جائے گا، زور سے ہلایا جانا، وبست الجبال بسا، اور اس وقت ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی بالکل ریزہ ریزہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے
100% ایسا ہوگا۔ اور پہاڑوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، وہ ذرات ہو جائیں گے، غبار ہو جائیں گے، منبثا، وہ غبار جو بکھرا ہوا ہے۔ اصل میں ہباءً کہتے ہیں عربی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج کی روشنی دروازے میں سے، کسی کھڑکی روشن دان میں سے اندر آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں وہ جو روشنی کی لکیر ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات محسوس ہوتے ہیں، غالباً ایٹم اسی کو کہتے ہیں، وہی بعض اوقات کہتے ہیں، مجھے تو اتنا علم نہیں۔ وہ جو ذرات آپ کو محسوس ہوتے ہیں، آپ ایسے ہاتھ لگائیں تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا۔ وہ جو بڑے مائنر سے، جو میرے خیال میں عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے، اسے کہتے ہیں ہبا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے پہاڑوں کی کیفیت ایسی ہوگی، وہ غبار بن جائیں گے، ہبا، اس طرح کا غبار ہوں گے، منبثا، جو بکھرا ہوا ہے، پورے اس میں بکھرتے پھریں گے۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہ اسی حوالے سے ذکر۔ اچھا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، یہاں سے اب تھوڑا سا سمجھ لیں، یہاں سے لے کے آگے تک کئی الفاظ میں، بلکہ کل کے آیات میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ یہ تو کیفیت بیان ہوئی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، قیامت آئے گی تو کیا کیفیت ہوگی، کچھ اس کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس صورت کے اندر وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ، 3 طرح کے ہو جائیں گے لوگ۔ اور یاد رکھیں قیامت قائم ہوگی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنی انسانیت ہے، سب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ 3 قسم کون سی ہوں گی؟ یہاں قرآن نے تینوں کا ذکر کیا۔ ایک کو کہا ہے اصحاب المیمنہ، دوسرے کو کہا ہے اصحاب المشأمہ، تیسرے کو کہا ہے سابقون۔ 3 طرح کے لوگ ہو جائیں گے۔ ایک تو ہوں گے اصحاب المیمنہ، دائیں طرف والے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کا مفہوم دیکھیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے، بعض روایت میں آتا ہے، جو عرش کے دائیں طرف ہوں، اللہ تعالیٰ کے عرش جب حاضر ہوں گے اللہ کے حضور۔ اللہ ہمیں بھی ان میں جانا نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ وہ عرش کے دائیں طرف ہوں گے، اور یہ دائیں طرف والے وہ ہیں جن کو نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اور آگے سورہ حاقہ میں آپ پڑھیں گے کہ وہ بڑے خوشی سے دکھا رہے ہوں گے اپنے نامہ اعمال، دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اللہ ہمیں نصیب کرے، آمین۔ دائیں طرف ہوں گے، اور بعض کتابوں میں بعض روایت کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس وقت ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد، اپنا ذریت کو بھیجا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وہ قرآن کے اندر الفاظ ہیں، ان کی ذریت ساری کی ساری اولاد نکالی، تو کچھ اولاد ایسی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کی پسلیوں سے نکلی۔ یہ وہ لوگ ہوں جو سارے جنتی بھی ہوں گے، اور عرش میں دائیں طرف کھڑے ہوں گے، اور جن کو نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ ایک تو یہ ہوں گے۔ دوسرے ہوں گے واصحاب المشأمہ، بائیں طرف والے، لیفٹ سائڈ والے۔ یہاں بھی وہی تینوں الفاظ ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، عرش کے بائیں جانب ہوں گے، اور ان کو نام اعمال بھی نعوذ باللہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ جہنمی ہوں گے، استغفر اللہ، اللہ محفوظ ہے۔ تیسرے ہیں والسابقون السابقون، جو عرش کے سامنے ہوں، ان کو قرآن نے یہاں کہا ہے سبقت لے جانے والے۔ نیکیوں میں یہ اصحاب الیمین سے بھی گویا اوپر کا درجہ ہوگا، گویا اہل جنت کے 2 جماعتیں ہو گئیں، ایک سابقون اور ایک اصحاب الیمین، یہ دونوں جنتی۔ اصحاب الیمین ذرا کم درجے کے، اور گزشتہ صورت میں بھی میں نے شاید عرض کیا سے آپ سے، جہاں تھا نا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اس کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہیں، وہ پہلی 2 جنتیں سابقون الاولون کے لیے ہیں، اور دوسری 2 جنتیں اصحاب الیمین کے لیے، وہاں بھی میں نے حوالہ دیا تھا اسی کا۔ تو تیسرے ہوں گے سابقون الاولون، جو بہت سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو ان تینوں کا ذکر ہے یہاں، باقی تفصیل آگے میں عرض کر رہا ہوں۔ ابھی آیت دیکھیے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم یعنی سارے کے سارے انسان 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کچھ دائیں طرف والے ہوں گے، کیا ہی بہترین ہے دائیں طرف والے، اور کچھ بائیں طرف والے ہوں گے، کیا ہی بائیں طرف والے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ بچائے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور کچھ سابق ہوں گے، آگے بڑھنے والے،
ایک معنی تو یہی ہے کہ سابقون سابقون، یہ تکرار عربوں کے اندر بہت زیادہ اس چیز کا استعمال تھا، ایک چیز کو بار بار دہراتے تھے اہمیت کے لیے، تو اسی وجہ سے کہا سابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے اس کا مفہوم یوں بھی لکھا ہے کہ 2 دفعہ ہے سابقون السابقون۔ پہلے سابقون سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں اعمال میں آگے بڑھتے تھے، جو دنیا میں نیک اعمال میں سبقت لے جاتے تھے، قیامت میں بھی وہ جنت میں داخلے میں سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ والسابقون السابقون، قرآن کیا کہہ رہا ہے آگے؟ اولئک المقربون۔ اب آگے 4 5 6 آیات میں انہی کی صفات ہیں، آج جہاں تک آیات پڑھی آخر میں ان کے بارے میں کیا ہے کہ اولئک المقربون، یہ جو سابقون آگے بڑھنے والے ہوں گے، جو اہل جنت میں سب سے اونچا طبقہ ہوگا، یہ کیا ہے؟ اولئک المقربون، یہی ہیں قریب ہونے والے، اللہ کا قرب زیادہ ملنے والے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ یہ بھی ذرا سمجھ لیں، سلۃ اصل میں کہتے ہیں بہت بڑی جماعت، بڑی جماعت کہلاتی ہے سلۃ من الاولین، اہل جنت کا ذکر ہے کہ بلکہ سابقون کا ذکر چل رہا ہے کہ بہت بڑی جماعت ہوگی سابقون میں، اولین پہلے لوگوں، اور وقلیل من الآخرین، بہت تھوڑے ہوں گے سابقون میں بعد میں آنے والوں۔ اب یہ پہلے اور بعد میں آنے والے کم اور زیادہ قرآن کہہ رہا ہے، ایک صلہ ہوگا بہت بڑی جماعت، اور ایک میں قلیل ہوں گے بعد والے۔ اس سے کون مراد ہے؟ 2 مفہوم ہیں، اور بھی بہت سے 2 مفہوم زیادہ مشہور ہیں، دونوں تفاسیر میں نقل کیے گئے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے جو اکثر حضرات نے ذکر کیا کہ سلۃ من الاولین، ان سبقت لے جانے والوں میں پہلے لوگوں کی بہت بڑی جماعت ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنی انسانیت گزری، اس میں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام شامل ہیں۔ وہ تمام انبیاء، اب آپ جانتے ہیں کم و بیش 1,24,000 کم و بیش، وہ سارے کے سارے انبیاء اور ان کو ماننے والے، ان کو بھی ظاہری بات ہے کم زیادہ تھے، کسی کی بہت تعداد کم ہے لیکن ماننے والے تھے۔ ان سے مراد ہے کہ وہ جو تعداد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے انبیاء کی اور ان کی امتوں کی، ان میں سارے انبیاء بھی شامل ہیں، ان کے سارے نیکوکار جو صحابی ان کو ایمان لانے والے وہ بھی شامل ہیں، ان کی امتوں کے جو اولیاء تھے وہ بھی سب شامل ہیں۔ تو ان کی تعداد دیکھا جائے تو سلۃ، وہ پہلے لوگوں کی سابقون میں بہت بڑی تعداد ہوگی، اور وقلیل من الآخرین، بعد میں آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر دیکھیں تو صحابہ کی تعداد دیکھ لیں، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب، 1 لاکھ سے کچھ زائد تھے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور اس سے کچھ اور لگا لیں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کی تعداد بنتی ہے۔ تو وہاں 1.25 لاکھ تو خالی انبیاء ہیں، پھر ان کے ماننے والے، وہ تعداد بہرحال زیادہ ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ سابقون الاولون، یعنی سلۃ من الاولین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ اور ان کے ماننے والے، اور وقلیل من الآخرین سے بعد والے۔ اور ایک مفہوم اس کا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سلۃ من الاولین سے مراد یہ دونوں اسی امت کے بارے میں ہے، اولین آخرین میں اسی امت کا ذکر ہے۔ کیا معنی؟ سلۃ من الاولین کہ وہ سبقت لے جانے والوں میں اس امت کے جو پہلے لوگ ہیں ابتدا زمانے کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، ان لوگوں کی تعداد سبقت لے جانے والوں میں بہت زیادہ ہوگی بنسبت آج یا بعد میں آنے والے لوگوں کے۔ اور یہ بھی 100% حقیقت ہے، جو مقام ان کا تھا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، وہ بعد میں آنے والے لوگوں کا تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیر القرون قرنی، 2 زمانوں کا ذکر کیا اس حدیث میں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بس یہی تک ذکر ہے۔ اس کے بعد جو جو زمانہ آگے چلتا گیا فتنے اور فساد بڑھتے چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقون الاولون میں اس امت کے پہلے لوگوں کا ذکر ہے، کہ پہلے جو لوگ ہوں گے اس امت کے شروع کے طبقے کے صحابہ، تابعین، ان کی تعداد سبقت لے جانے والوں میں بہت زیادہ ہے، اور امت کے بعد کے حضرات جو ہوں گے ان کی تعداد کم ہے، لیکن ہیں جنتی، ہیں اہل جنت میں سے۔ وہ آپ نے حدیث کا مفہوم بھی ذہن میں رکھ لیں، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ایک روایت میں آتا ہے اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی،
اور اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے 80 صفیں میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، اللہ میں اس میں شامل فرمایا۔ پورے اہل جنت سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت قائم ہونے تک 120 صفوں میں تقسیم ہوں گے، 80 صفیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، باقی 40 صفوں میں تمام انبیاء کے جو ماننے والے وہ لوگ ہیں وہ ہوں۔ تو اوورآل اگر تعداد دیکھی جائے تو وہ اس امت کی اہل جنت میں بہت زیادہ ہو، لیکن سابقون الاولون میں اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو وہ بہرحال اس کی نسبت کم ہو۔ قرآن نے بہرحال یہی ذکر کیا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ بہت بڑی جماعت ہوگی سابقون الاولون میں پہلے لوگوں کی، اور بہت تھوڑے ہوں گے بعد میں آنے والوں میں۔ اب ان کی کیفیت کیا ہوگی سابقون الاولون کی؟ علی سرر موضونہ۔ موضونہ کا مطلب ہوتا ہے تار سے کسی چیز کو ہم بننا، جیسے ہم عام طور پر یہ چارپائیاں ہوتی ہیں ہم بان کے ذریعے بنتے تھے، اب تو خیر وہ ختم ہی ہو گیا تصور، پلاسٹک کے پھر آنے شروع ہو گیا وہ بھی ختم، اب تو بیڈ جب سے آیا وہ کہانی ختم ہے چارپائیوں کی۔ تو وہ جس سے بنا کرتے تھے تو قرآن کہہ رہا ہے علی سرر موضونہ، سرر اپنا کیا نام ہے نشست گاہ کو بھی کہتے ہیں، سونے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں جس پہ سویا جاتا ہے، آپ چارپائی کہتے ہیں، تخت کو بھی کہتے ہیں، تختے کو جو تخت ہوتا ہے۔ تو علی سرر موضونہ وہ جو سابقون الاولون ہیں وہ تخت پر ہوں گے، اور میں نے عرض کر رہا ہوں موضونہ وہ سونے کے تخت کے اندر وہ چیزوں سے سونے کی تار سے گویا ان کو پرویا گیا ہوگا، سونے کی تاروں کے ساتھ وہ تخت بنے ہوئے ہوں گے جس میں وہ سابقون الاولون اہل جنت بیٹھے ہوں گے۔ اور کیفیت ان کی کیا ہے؟ متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، یہ پہلے بھی الفاظ گزر چکے ہیں، بالکل فیس ٹو فیس آمنے سامنے جیسے بے تکلفی سے بات چیت کرتے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان میں چکر لگا رہے ہوں گے، طواف چکر لگانا، چکر لگا رہے ہوں گے ولدان، یہ لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے نوجوان لڑکے مخلدون جو ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے۔ اور اس کی میں نے ایک دو بات عرض کی تھی کہ اس سے کون مراد ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ جیسے حور یہ دنیاوی مخلوق نہیں ہے، اللہ جل شانہ جنت میں ہی ان کو پیدا فرمائے گا، اسی طرح بلدان یا غلمان بھی آگے لفظ آئے گا سورہ دہر میں غالباً، اس سے مراد وہ خاص مخلوق ہے جو اللہ جل شانہ وہاں پر خادموں کے طور پر پیدا فرمائیں گے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جو کم عمر بچے یعنی نابالغ دنیا میں فوت ہو جاتے ہیں وہ مراد ہیں، واللہ اعلم۔ تو طواف کر رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں ان کے ولدان نوجوان بچے مخلدون جو ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے۔ وہ نوجوان بچے یا خادم کیا چیزیں لے کر آئیں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ اکواب کوبون کی جمع، کوبون اصل میں کہتے ہیں ایسا برتن، عام فہم انداز میں آپ اسے کہہ لیں کہ پیالہ یا گلاس۔ اب گلاس میں آپ دیکھیں ہینڈل نہیں ہوتا، اگر وہ انگلی ڈالنے کا پکڑنے کی گرپ ہو اس کو آپ کپ کہتے ہیں، اس کو گلاس نہیں کہتے۔ گلاس وہ ہے جو پینے کا ہی برتن ہے، پیالے کی شکل میں ہو یا گلاس کی شکل میں ہو جس میں کنڈا وغیرہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں کوبن، اسی کی جمع ہے اکواب۔ تو بے اکوابن اور اباریق کہتے ہیں وہ برتن جس میں کنڈا لگا ہوا ہو، اور بعض اوقات یوں بھی کہہ سکتے ہیں ٹوٹی لگی ہو، جیسے آج کل آپ کیا کہہ لیں کیتلی ہوتی ہے چائے جس میں نکالتے ہیں، یا سراہی ہے، لوٹا میں نہیں کہہ رہا کہ لوٹے میں تو ظاہری بات ہے شیپ اس کی بھی وہی ہے، لیکن وہ کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتا ہے، جیسے سراہی ہے یا کیتلی ہے، کیٹل ہے، اس کے اندر ہینڈل بھی ہے پکڑنے والا اور آگے وہ بھی ہے یا خالی ہینڈل، اسے کہتے ہیں اباریق۔ تو وہ جو پھر رہے ہوں گے اہل جنت کے سامنے لے کر بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، پیالے بھی ہوں گے، اکواب بھی ہوں گے، وہ ہینڈل لگے ہوئے، آپ اس کو سراہی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اللہ جانتا ہے۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کأسن کہتے ہیں وہ پیالہ جو بھرا ہوا ہو، اور بھرا ہوا ہوگا شراب سے، من معین، شراب سے بھرا ہوا چھلک رہا ہوگا، لیکن وہ شراب دنیا کی شراب نہیں ہے، وہ آخرت کی شراب ہوگی۔ قرآن نے اسی لیے وضاحت کی اگلی آیت میں کیا؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ تو وہ شراب لا يصدعون عنها، نہ تو انسان کے یعنی جیسے شراب پینے سے وقتی طور پر انسان کو اثر ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کا ذہن بھی معاف ہو جاتا ہے، گندگی ہے، لذت ہے، اس کا ساری چیزیں، یہ کسی قسم کی کیفیت لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یعنی نہ تو ان پر
اپنا نشے کی کیفیت ہوگی، مدہوشی کی کیفیت ہوگی، نہ اور کسی قسم کی گندگی کی کیفیت ہوگی اس شراب کو پینے سے۔ کون سی؟ جس کو لیے ہوئے بے اکباب باریک میں پھر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ وفاکہۃ، ان کے لیے پھل اور میوے ہوں گے، مما یتخیرون، جو وہ چاہ رہے ہوں گے، ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت بھی ہوگا، مما یشتہون، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ سابقون الاولون کا ذکر ہے ابھی تک۔ وحور عین، اور ان کے لیے حور ہوں گی، عین بہت بڑی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ان کی مثال یوں سمجھو کہ جیسا کہ موتی ہوتا ہے چھپا ہوا۔ کل یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہاں جو خیمہ ہوگا، جس خیمے میں فیہن خیرات حسان، جہاں الفاظ آتا ہے نا، خیام کا لفظ تھا، تو خیمہ میں نے عرض کیا تھا ایک حدیث کے مطابق وہ ایک ہی موتی کا ہوگا اور تقریباً 60 میل کی مسافت اس کی چوڑائی یا لمبائی ہوگی، واللہ عالم۔ تو وہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے موتی ہیں چھپے ہوئے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارے انعامات انہیں کیوں ملیں گے؟ جزاء بما کانوا یعمل، یہ بدلہ ہوگا اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیا۔ وہی علامہ اقبال کا مشہور ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ تو خاک کا پتلا ہے، نوری ناری ہونے میں اس کے عمل کا دخل ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اور پھر وہ نہیں سنیں گے اس جنت میں نہ تو کوئی لغو بات، ولا تأثیما، نہ ہی کوئی گناہ کی بات۔ کوئی لفظ چیز ایسے آج کل بندہ کہتا ہے یار میں سن کے دماغ خراب ہو گیا، پاگل کر دیا تم نے اولاد کو، بچوں کو، شور کو، یا نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی بری آوازیں جو آپ نہیں بھی سننا چاہتے آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں، وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، ہوگا کیا؟ الا قیلا سلاما سلاما، مگر ان کو کہا جائے گا ہر طرف سے سلامتی سلامتی، یعنی سلامتی والے الفاظ ہوں گے۔ ایک تو ظاہری سلام بھی ہوگا اور سلامتی امن والی گفتگو ہوگی اس جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے۔ یہاں تک ذکر تھا سابقون الاولون کا۔ اب وہ جو وکنتم ازواجا ثلاثہ جو آپ نے آیت پڑھی کہ تم 3 قسم میں ہو جاؤ گے، پہلی قسم کا آج ذکر ہے، اور اصحاب الیمین کل آئے گا، اور اس کے بعد اللہ بچائے آخر میں ہے کہ وہ جو کیفیت ہوگی اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، وہ کیفیت بھی آپ کل سنیں گے۔ تو یہ قرآن کی آیات ظاہری بات ہے ہر دوسرے دن ہی تقریباً یہ بات آتی ہے، کوئی قصے کہانی کے طور پر سننے والی نہیں، کوئی معلومات کی نیت سے نہیں۔ ہم چونکہ ابھی دارالعمل میں ہیں، یہ جو ہے نا جزاء بما کانوا یعملون، ابھی ہم یہ عمل کر کے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال اختیار کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونا یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، خافضۃ رافعۃ، وہ انتہائی، وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں نے عرض کیا جہنم کی، جہنم میں واقعہ، خافضۃ، وہ بہت سے لوگوں کو پس کرنے والی ہوگی، رافعۃ، بہت سے لوگوں کو بلندیاں، رفعتیں عطا کرنے والی ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلایا جائے گا خوب ہلایا جانا، وبست الجبال بسا، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جانا، فکانت ہباء منبثا، وہ پہاڑ ہو جائیں گے غبار، منبثا بکھرا ہوا۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم سارے انسان اس وقت 3 قسم میں ہو جاؤ گے۔ کون سی 3 قسمیں ہیں؟ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، ایک تو دائیں طرف والے ہوں گے، اور کیا ہی بہترین ہے دائیں طرف والے، اور اس کے مقابلے میں واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، دوسری قسم، ایک بائیں طرف والے ہوں گے اور کیا ہی بدترین ہے، بری حالت میں ہوں گے بائیں طرف والے۔ تیسرا ایک مقام اور ہوگا، والسابقون السابقون، کچھ سبقت لے جانے والے بھی ہوں گے، آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، یہی ہوں گے اللہ کے سب سے قریب ہونے والے، فی جنات النعیم، جو نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، بہت بڑا گروہ ہوگا ان سابقون الاولون میں پہلے لوگوں کا، اور وقلیل من الآخرین، بہت سے تھوڑے ہوں گے
بعد میں آنے والے. یہ میں نے ابھی آپ کے دونوں جو مفہوم ہے وہ میں نے عرض کیا آپ سے. علی سرر موضونۃ، یہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو کہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں. متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے اس پر متقابلین ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. یطوف علیہم بلدان مخلدون، چکر لگا رہے ہوں گے ان میں بلدان، بچے، نوجوان، مخلدون جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے. باکواب واباریق وکأس من معین، باکواب واباریق ایسے پیالوں کے ساتھ، یا گلاس کہہ لیں، ایسے پیالوں کے ساتھ، واباریق اور ایسی سراہیوں کے ساتھ جس میں کنڈا لگا ہوا ہے، وکأس من معین اور بھرے ہوئے پیالوں کے ساتھ جو شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے. لا یصدعون عنہا، نہ تو وہ سر درد کرے گی، وہ شراب پینے سے سر میں کوئی درد نہیں ہوگا. ولا ینزفون، اور نہ ہی اس شراب کے پینے سے بہک جائیں گے، دماغ بھی نہیں خراب ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے ہوں گے مما یتخیرون جو وہ چاہیں گے. ولحم طیر، اور ان کے لیے پرندوں کا گوشت بھی ہوگا، مما یشتہون جو وہ خواہش کریں گے. وحور عین، اور ان کے لیے حور ہوں گی بڑی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسا کہ مثال ہے ان موتیوں کی جو کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کل آپ اس کی وضاحت کو سن چکے ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا اس وجہ سے کہ جو انہوں نے عمل کیے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ نہیں سنیں گے اس جنت میں نہ تو کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر ان کو کہا جائے گا سلام کی سلام کی. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. لیکن ظاہری بات ہے خالی دعاؤں کرنے سے تو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. دعا اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن کوشش اپنی جگہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ فرما رہے تھے دعا کے لیے، وہ کیس کے حوالے سے کریں دعا. یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ان کا ایک کیس مسجد عدالت میں، ان کے مطلب ان کے ڈپارٹمنٹ کا پورا ریٹائرمنٹ کے بعد جو ایک پورا ایک کیس ہے وہ چل رہا ہے. اب وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے، نئے بجٹ میں ان کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے. یہ بھی بات کل بھی انہوں نے فرمایا تھا، آج بھی فرما رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کرے. بچی کے حوالے سے بھی دعا کہہ رہے ہیں، اور بھی جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے، دل میں خیال رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، تو جانتا ہے. تمام لوگوں کی دلی مرادوں کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما. ہم سب کو ہر وہ خیر عطا فرما جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے. ان تمام شر کی باتوں سے ہم سب کو پناہ عطا فرما جن شرور سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. یا اللہ اہل جنت کی اور سابقون الاولون کی جو آج ہم نے صفات پڑھی ہیں، ہمیں بھی ان نیک اعمال کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ اصحاب الیمین اور سابقون الاولون میں شامل فرما. ہمیں اس بات کا اعتراف ہے ہمارا عمل کوئی اس قابل نہیں ہے، ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو اعمال کر رہے ہیں ان کو قبولیت والا درجہ عطا فرما، جو اعمال کر رہے ہیں ان میں خلوص عطا فرما. نام و نمود ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتہ اللہ.